علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے دو بہت امپورٹنٹ خبروں پر، جس میں پہلی ہے کشمیر سے ریلیٹڈ اور دوسری گلگت بلتستان الیکشن سے ریلیٹڈ۔ کشمیر سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے آپ سے اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ شوکت نواز میر کی سربراہی میں جو عوامی یکجہتی کمیٹی ہے کشمیر کی، انہوں نے پاکستان سے مہاجرین کی نشستوں کے بارے میں حکومت کے ساتھ پچھلے سال ڈیمانڈ رکھی، چارٹر آف ڈیمانڈ، اس میں حکومت پاکستان ان کے ساتھ مان گئی۔ پھر ابھی 2 ہفتے پہلے کشمیر کے جو عوامی یکجہتی کمیٹی ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ عوامی یکجہتی کمیٹی نے اس پرپس کے لیے 9 جون یعنی کہ کل منگل والے دن کی کال دے رکھی تھی کہ وہ اس دن میں احتجاج کریں گے، جس پر حکومت پاکستان نے ان کو کسی بھی قسم کا احتجاج سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے ریگارڈنگ کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اب اس کریک ڈاؤن میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ کشمیری عوام ابھی اس صورت میں نکلی ہی نہیں تھی جس طرح وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی جب عوام احتجاج کے لیے اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی پوری، تو پاکستان مین لینڈ پاکستان سے اسلام آباد پولیس کے اور رینجرز کے دستے بلائے گئے، اور شروع میں ان کے لیے بات یا جو ریزن بتائے گی، وجہ بتائے گی، وہ یہ تھی کہ عوام کے ساتھ عوام کے اوپر کسی قسم کا تشدد یا ظلم یا سختی کرنے کے لیے ان کو نہیں بلایا جا رہا، بلکہ کیونکہ احتجاج ہے، اور احتجاج میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر جو معاشرے میں یا ملک کے لیے خطرے کا باعث ہوتے ہیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض اوقات جو حساس سیکورٹی کی یا حکومت کی جو بلڈنگز ہوتے ہیں یا جو علاقے ہوتے ہیں، ان پر لوگ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے، ان کی ایکسٹرا سیکورٹی کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے، اور جو دستے ہیں وہ کشمیر پہنچا دیے گئے تھے۔ پھر خبر آئی کہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کشمیر میں انٹرنیٹ ویسے بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، خراب ہی رہتا ہے۔ تو پھر اس کے جب بند کرنے کی خبر آئی کہ اس کو بند کیا جا رہا ہے، تو عوام میں، لوگوں میں، پاکستان سے بھی صحافیوں میں، مختلف لوگوں میں پھر تشویش پھیلنے لگی کہ احتجاج کے لیے، مطلب اگر پرامن احتجاج ہے، اور کیونکہ عوامی یکجہتی کمیٹی نے بھی اس سے ریگارڈنگ اپنے SOPs جاری کر دیے تھے کہ کوئی ماسک لگا کے، نقاب یعنی چہرہ ڈھانپ کے نہیں آئے گا، کسی قسم کے ہتھیار کی اجازت نہیں ہے، گاڑیوں کی باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا، حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف کسی قسم کی عرضہ سرائی کرنے کی، بیانات دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو پراپر ایک احتجاج سویلائزڈ ملکوں والا نظر آ رہا تھا، تو پھر اس کے لیے انٹرنیٹ بند کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اب کل رات سے خبریں کشمیر سے رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں کہ کشمیر میں حالات انتہائی برے ہیں، سنگین قسم کے خراب حالات ہیں، اور پاکستانی میڈیا، جیسے ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں کہ یہ پروسٹیوشن کا اڈہ ہے، یہ انٹلیکچولی پروسٹیوٹس ہیں، بالکل جیسے کوئی طوائف اپنا جسم بیچتی ہے تو یہ لوگ اپنا قلم بیچتے ہیں، اور یہی پاکستانی میڈیا نے شروع کیا ہوا ہے۔ وہ شوکت نواز میر کو اور عوامی یکجہتی کمیٹی، جس کو بائی دا وے کالعدم قرار دیا ہے کشمیر میں، تو چلیں وہ تو کشمیری حکومت کا فیصلہ ہے، آپ اس کو صحیح مانیں یا غلط، اس کو آپ نے کالعدم ہی لکھنا ہے، لیکن ان لوگوں کو انڈین راک ایجنٹ کہنا یا پتہ نہیں کیا کچھ کہنا، یہ ظاہر سی بات ہے غلط ہے۔ دوسری چیز، جہاں تک کل رات کا تعلق ہے، تو راولہ کوٹ سیاہ میچ کے قریب مختلف قسم کے کلیشز عوام اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان ریکارڈ کیے گئے، اور ان کے بارے میں رپورٹس آئیں، جس میں 4 کے قریب سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت کی بھی خبریں ہیں، بہت سارے مظاہرین کی بھی شہادت کی، جان سے جانے کی خبریں ہیں۔ اب یہ وہ صورتحال ہے، دیکھیں کہ یہ ہم کسی کی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں یہ چیز دن بہ دن کامن ہوتی جا رہی ہے کہ حکومت کہیں بھی احتجاج ہوتا ہے، چاہے وہ 26 نومبر PTI کا ہو، مرید کے ہو، یا پھر اب جو ہمارے کشمیر کا احتجاج ہے، اس کو بالکل ہتھیار کے بغیر تو اس کو ڈیل ہی نہیں کرتی۔ تو لوگوں کو مارنا، غریب ماؤں کے بچوں کو مار دینا، دیکھیں احتجاج جب بھی ہوتے ہیں تو لیڈران محفوظ رہتے ہیں۔ 26 نومبر PTI کے ساتھ ہوا، لیڈران محفوظ ہیں۔ مرید کے میں TLP کے ساتھ ہوا، رضوی برادران دونوں جہاں بھی ہوں گے امید ہے وہ مطلب ٹھیک ہی ہیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جی پولیس کے IG یا رینجرز کے DG یا جو بھی باقی لوگ ہیں، یہ سارے سیف ہی رہیں گے، اپوزٹ طرف سے جو احتجاج کرنے والے وہ بھی سیف ہی رہیں گے، لیکن غریب ماؤں کے بچے، چاہے وہ احتجاج کرنے والے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے سپاہی ہیں، وہ شہید ہوں گے، وہ زخمی ہوں گے، ان کا خون بہایا جائے گا، ان پہ ظلم ہوگا، وہ مارے کھائیں گے۔ اور پھر کشمیر وہ ایریا ہے جس کی طاق میں رہتا ہے انڈیا، وہ پھر ڈوزیئرز بناتا ہے، ان کا پھر میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ پھر انٹرنیشنل اداروں تک جاتے ہیں،
اور یہ چیز کسی بھی طرح سے پاکستان میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ دعا ہے کہ پاکستانی حکومت یا جو بھی لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی کوئی سینس ہو، وہ کوئی سینس پریویل کرے، کوئی بیٹھیں، کوئی بات چیت کرے اس معاملے میں۔ اس طرح کر کے آپ پاکستان کو نقصان دیں گے، کشمیر کاز کو نقصان دیں گے، کسی بھی قسم کا فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کے الیکشنز میں نون لیگ کے ساتھ ایک باقاعدہ ہاتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک مطلب گلگت بلتستان میں 24 حلقوں پہ الیکشن ہونے، اور یہ 24 حلقے پاکستان کی کسی بھی پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کے حلقوں سے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے تو ہیں الیکشن ٹوٹل، اور کی 2-3 لاکھ کے ووٹ ہیں، تو وہ ابھی تک ہو جانی چاہیے۔ لیکن کل سے ابھی تک 5 ایسے حلقے ہیں جن کے ووٹ ابھی تک نہیں گننے جا سکے یا جن کے نتائج ابھی تک نہیں نکالے گئے۔ 19 حلقوں کے نتائج نکالے گئے ہیں جن میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے۔ اب یہ نون لیگ کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ نواز شریف خود جس الیکشن میں اترا وہاں پہ تو چاہیے تھا کہ بلاول جیسا کینڈیڈیٹ نظر ہی نہ آتا، یعنی نواز شریف کے سامنے وہ 40 سالہ تجربہ، وہ 3 سال کی وزیر اعظم، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ جو نون لیگ پورٹری کرتی، اس کے بارے تو اس کے سامنے تو بلاول بھٹو کو یعنی خاک ہو جانا چاہیے، مٹی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن بلاول بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی 9 نشستیں لے کر سب سے آگے جا رہی ہے، پھر نون لیگ کی کچھ نشستیں 4 یا 5، اسی طرح نشستیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی ہیں، اور جو آپ کے پاس تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے 3 جیتی ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین جو تحریک انصاف کے ساتھ ہی الائڈ جماعت ہے انہوں نے بھی 1 جیتی، تو یعنی اگر پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین کرنے دی جاتی تو یہ نون لیگ کو مٹی کر دیتے، اور ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کو بھی اچھا خاصا تگڑا یہ لوگ ٹکر دے سکتے تھے۔ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے معاملے میں بارگیننگ کرنے کے لیے گلگت کا جو الیکشن ہے اس کو یوٹیلائز کیا ہے۔ اسلام آباد میں بجٹ ابھی تک نہیں فائنلائز ہو سکا اور بجٹ پیش بھی نہیں ہو سکا، حالانکہ 5 تاریخ کی شاید پہلے کال دی کہ 5 تاریخ کو پیش ہوگا، لیکن نہیں ہو سکا۔ بہرحال پیپلز پارٹی بجٹ میں این ایف سی والے معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے اور 28 امینڈمنٹ ٹائپ چیزیں کرنے کے لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کشمیر اور گلگت کے الیکشنز کو بارگین کر رہی ہے، یعنی اگر این ایف سی ایوارڈ سے کچھ کٹ کرنا بھی ہے، وہاں سے کوئی چیز ریموو کرنی ہے، کم کرنا ہے، 28 امینڈمنٹ میں کوئی چیزیں پیپلز پارٹی سے منوانی ہے، تو پیپلز پارٹی اس کے بدلے میں کشمیر اور گلگت میں حکومتیں چاہ رہی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹپکلی زرداری کی جماعت بناتی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی گلگت کے لیے وہ سندھ اور سندھ کے لیے گلگت قربان کرنے کے لیے 1 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کے باقاعدہ بتایا تھا، اور اس پہ ایک بہت اچھا کامنٹ آیا تھا میری ویڈیو پہ، ایک شخص نے کیا تھا کہ یہ لوگ 50 سال سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں اور کمروں میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کل ابھی جب گلگت الیکشن کے انتخابات کے نتائج نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہو گئی تھی، اور یہ وہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے جو گلگت کے الیکشن میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک دوسرے پہ آوازیں کس رہے تھے۔ تو یہ چیز اب عوام کو سمجھ جانی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں یہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں، اور ایک دوسرے کے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔